آ رہی ہے عید الاضحیٰ، ہو رہی ہیں برکتیں، آ رہی ہے عید الاضحیٰ، ہو رہی ہیں برکتیں، جانور قربان کر کے خوب لوٹو رحمتیں۔ عشرہ ذی الحجہ ہے یہ میرے عزیزو، اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئیں۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے یہ 10 دن، میرے آقا فرماتے ان 10 دنوں میں یعنی ان 10 دنوں میں جو انسان اس کی راتوں میں عبادتیں کرتا ہے، حضور نے فرمایا اسے شب برات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب اللہ اس میں عطا فرماتا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ تک جو روزے رکھے، 10 ذی الحجہ کو تو روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ وہ 3 دن ایام نہر ہے، قربانی کے دن ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مگر اس مہینے کے شروع کے 9 دن جو انسان روزہ رکھتا ہے، بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ جو انسان یہ 9 روزے رکھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہر روزے کے بدلے اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ہر روزے کے بدلے اللہ 1 سال کے گناہ بخش دیا کرتا ہے۔ یہ 10 دن بڑے مقدس، بڑے پاکیزہ ہیں۔ پھر آتا ہے وہ دن جب قربانیاں کی جاتی ہیں، اور مستحب یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو بندہ قربانی کرے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرے، اسے چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال نہیں کٹوائے، ناخون نہیں کٹوائے۔ بال نہ کٹوانا، ناخون نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ جو قربانی کر رہا ہے اور جو قربانی نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ غریب ہوں، قربان کرنے کے لیے جانور نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک جانور میرے پاس ہے جو امانت کے طور پر ہے، کسی نے مجھے دیا ہے، آقا بتائیے کیا کروں، کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کی قربانی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، تمہارے لیے درست نہیں۔ تو شخص کہنے لگا یا رسول اللہ پھر تو میں محروم رہ جاؤں گا قربانی سے۔ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا بھی بڑا خیال رکھا ہے، غریبوں پہ بھی بڑا کرم کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، تم اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو غریبوں کی قربانی یہ ہے، غریب کو چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخون نہ کاٹے، اور جیسے ہی قربانی کا دن آئے، قربانیاں ہو جائیں، ویسے ہی اپنے بال کاٹ لے، اپنے ناخون کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قربانی قبول کر لے گا، اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو غریبو دل چھوٹا نہ کرو، یہ ہے اسلام کہتا ہے تم بھی قربانی کا ثواب حاصل کرو، تمہاری قربانی یہ ہے، ایسے کرو تم قربانی۔ اے غریبو اس طرح سے میرے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کر لو، تمہیں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، یہ ہے تمہاری قربانی۔ اے غریبو خوش ہو جاؤ، یہ قربانی ہے تمہارے میرے لیے، ہم جیسے غریبوں کے لیے۔ اب میں ایک بات اور عرض کر دوں، ناخون نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے بال کاٹ لیے، ناخون کاٹ لیے تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب ہے، نہ کاٹیں، اگر کاٹ لیے قربانی پھر بھی قبول ہوگی، لیکن نہیں کاٹو گے تو اور مزید ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور زیادہ رحمتیں برکتیں دامن میں آئیں گی، اور زیادہ اللہ کے انعام و اکرام اور اس کی نوازشات کے حقدار بن جاؤ گے۔ اے میرے عزیزو، یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ 10 دن جو ہیں بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں، بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں۔ میرے مدنی کریم آقا نے تاجدار مدینہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اے لوگوں،
ہو، اپنی قربانیاں کر رہے ہو تو قربانیوں میں ان 10 دنوں کا قربانی کرنے والے لوگ بھی اور جو قربانی نہیں کر رہے وہ لوگ بھی بڑا اہتمام بھی کریں اور ان 10 دنوں کا احترام بھی کریں، اور ان 10 دنوں میں آپ اللہ سے اس کا قرب حاصل کرو، پروردگار سے اس کا قرب مانگو، اللہ سے اس کا قرب حاصل کرو، پروردگار عالم سے اس کا قرب مانگو۔ خدا کی قسم اللہ ان 10 دنوں میں رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 دنوں کے اندر رحمتوں برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کر لو ان 10 دنوں کے اندر، یہ موقع اب ملا ہے، کیا معلوم زندگی کتنی ہے، پتہ نہیں، خبر نہیں کہ آنے والا سال ملے نہ ملے، آنے والا جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا وہ میسر ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ توفیق اللہ نے اس بار دی ہے، یہ موقع ملا ہے، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، نہ گواؤ، بلکہ اس میں اپنے رب کو راضی کر لو، پروردگار کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن ان میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور ان 10 دنوں میں حلال جانور لوگ اپنے گھروں پر لاتے ہیں، پہلی ذی الحجہ سے تیاریاں کرنے لگتے ہیں، قربانی کے جانور لانے لگتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کو باقی جانوروں سے الگ رکھ کر ان کو نہلانا دھلانا تیار کرنا صاف ستھرا رکھنا ان کے لیے ایک الگ ہی بات ہوتی ہے۔ جانور کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے یہ قربانی کا جانور ہے، اور جو قربانی کرنے کے لیے لایا وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، جو 1 سال سے جانور کو پال رہا تھا کہ قربانی کے موقع پر بیچوں گا، وہ بھی اس جانور کو سجا کے تیار کر کے رکھتا ہے کہ آنے والا آئے دیکھے خرید کے لے جائے، اس کے یہاں پر 10 جانور بندھے ہوں، لیکن وہ ایک قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ اس جانور کو ایسا ممتاز کر دیتا ہے، ان 10 جانوروں میں الگ نظر آتا ہے، مختلف نظر آتا ہے، وہ بتائے بھی نہیں نا اگر تو اٹریکشن آٹومیٹک اس کی طرف ہوتا ہے، وہ جانور دل کو بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے۔ اے لوگو، جس جانور کا نام رکھ دیا جائے کہ یہ قربان کیا جائے گا، اس جانور کو دیکھو باقی جانوروں میں الگ ہو جاتا ہے، اس جانور کو دیکھو تو اس کی محبت آنے لگتی ہے، اس جانور کا پیار آنے لگتا ہے، وہ جانور اچھا لگنے لگتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے یہی تو سکھایا، قربانی کے جانور کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، میرے آقا نے یہی تو تعلیم دی، قربانی کے جانور کا خوب خیال رکھو، کھلاؤ پلاؤ، صاف ستھرا رکھو، تیار رکھو، اس کو اچھا رکھو تاکہ وہ الگ نظر آئے، پتہ لگ جائے دور سے یہ قربانی کا جانور ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابہ یہی تو عمل کیا کرتے تھے، حضور کے فرمان پر عمل کرتے تھے، قربانی کے جانوروں کو سجا کر تیار کر کے لے جاتے تھے، اور مکہ شریف مینا میں جا کر وادی مینا میں ان جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مینا میں جانے والے حجاج جب جا کر قربانیاں کرتے ہیں انہیں وہ منظر سامنے ہوتا ہے، نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر ہوتا ہے، ادھر تو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ادھر علماء بیان کرتے ہیں، ادھر ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ وادی مینا کے اندر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، ادھر تو ہم پڑھتے ہیں، مگر جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ جا کر وادی مینا کو دیکھتے ہیں، وہاں پر اللہ کے پیغمبر کی ادا کی گئی سنت کو وہاں پر جا کر اپناتے عمل کرتے ہیں، سنت ابراہیمی۔ میرے حضور نے فرمایا سنت ابیکم، آقا فرماتے تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو جو مینا میں جا کر قربانی کرتے ہیں حاجی وہ کتنے مقدر والے ہیں کہ وہ قربانی کا ثواب تو پاتے ہی ہیں، اس منظر کو بھی ان کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر بھی آ جاتا ہے کہ وہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی، وہ منظر بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔
اور حجاج کرام اس وقت ان وادیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں ارکان حج ادا کریں گے، ارکان حج ادا کریں گے حجاج کرام۔ اللہ اکبر، وہ کتنے مقدر والے ہیں نا جنہیں کعبے کا طواف اور جنہیں ارکان حج ادا کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگ کتنے مقدر والے ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ کا روزہ دیکھ کے آئیں گے۔ تاجدار مدینہ والی کونین کی بارگاہ میں جنہیں حاضری کا موقع ملے گا، جو مصطفیٰ کریم کی تربت کی زیارت کریں گے، خدا کی قسم وہ جنتی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے مدنی کریم آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اسی لیے تو میرے امام نے، امام اہل سنت تاجدار بریلی نے کہا نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جود شہ بطحا کبھی دریا دیکھو۔ اور مدینہ تو وہ مقدس پاکیزہ شہر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ دنیا کی زمین نہیں بلکہ وہ تو جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے۔ حضور کا روزہ جہاں موجود ہے وہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے تو حاجی جاتے ہیں نا، یہاں سے بوڑھے بوڑھے بزرگ لوگ جاتے ہیں جن سے چلا نہیں جاتا، یہاں ایک آدمی ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا تھا، مگر وہاں جا کر وہ بزرگ دوڑنے لگ جاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، توانائی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اے میرے عزیزوں، میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ وادی جنت ہے، اور جنت کے متعلق تو میرے آقا نے فرمایا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جوان جائیں گے، یعنی جنت میں جوانی لوٹا دی جائے گی۔ تو یہ بھی وادی جنت ہے، یہ بھی جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے مدینہ منورہ میں، اسی لیے تو یہاں بھی اس جوانی کی جھلک جو وہاں لوٹائی جائے گی، مکمل جوانی، اس کی جھلک یہاں بھی نظر آتی ہے، یہاں بھی کچھ جوانی لوٹائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو بوڑھے بھی مدینے میں جا کے مچلتے نظر آتے ہیں، وہ بوڑھے جن سے چلا نہیں جاتا تھا وہ بھی مدینے کے اندر وادی جنت میں دوڑتے نظر آتے ہیں۔ تو کتنے مقدر والے لوگ ہیں۔ اور دعا کیا کرو دن رات کہ اللہ تعالیٰ مدینہ دکھائے، اللہ پروردگار ہم سب کو گنبد خضرا حضور کے روضے کا دیدار کرائے، حضور کی چالیوں کا ہم دیدار کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم کا روزہ وہ مقدس، وہ پاکیزہ کہ جہاں پر فرشتے آتے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 پھر شام کو آتے ہیں۔ اور فرمایا گیا جو فرشتہ ایک بار آ گیا اسے دوبارہ کبھی آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جو ایک بار آ جاتا ہے صبح قیامت تک اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اتنے فرشتے آتے ہیں لوگوں، تو غور کرو ذرا، میرے مصطفیٰ کریم کا روزہ وہ ہے۔ تو جو حاجی گئے ہیں وہ ادھر حضور کا روزہ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ کعبہ اللہ کا مقدس وہ پاکیزہ گھر، کب بنا کعبہ، کیوں بنا کعبہ، میں ذرا سی یہ وضاحت کر دوں، ضمناً بات آئی ہے عرض کر دوں، اس کے بعد میں پھر وہی جو قربانی کے تعلق سے میں بات بتا رہا تھا وہی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کعبہ، تاجدار مدینہ نے فرمایا کعبہ وہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کعبہ کیسے بنا، کیوں بنا، کب بنا؟
کیسے تعمیر ہوا کعبہ، کہاں پر ہے کعبہ، کس جگہ پر ہے؟ فرمایا گیا کعبہ ساری کائنات میں جو یہ زمین ہے، یہ روئے زمین اس کا سینٹر ہے، بیچوں بیچ ہے کعبہ۔ اچھا کعبے کی بات آئی ہے، ایک کعبہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مکہ شریف میں، لیکن ایک اور بھی کعبہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے کہا جاتا ہے بیت المعمور۔ وہ چوتھے آسمان پر ہے بیت المعمور۔ یہ جو کعبہ تعمیر ہوا بالکل ٹھیک اس کے اوپر چوتھے آسمان پر اسی سینٹر میں بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ۔ جب اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتے کہنے لگے مولا عبادت کے لیے ہم موجود ہیں، تسبیح کے لیے ہم موجود ہیں، بندگی کے لیے ہم موجود ہیں، مولا فرشتوں کی ضرورت، مولا انسان کی کیا ضرورت؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، فرشتوں کو لگا کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے اللہ کے حضور جو یہ بات کہی شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ فرشتوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو رب ناراض ہو جائے، تو فرشتوں نے وہ جو چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے فرشتوں کا کعبہ، اللہ کے فرشتوں نے بیت المعمور کا طواف کرنا شروع کر دیا، اس کے ارد گرد گھومنے لگے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پروردگار تو سب جانتا ہے مگر پھر بھی اللہ نے معلوم کیا میرے فرشتوں یہ کیا کرنے لگے، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اے مولا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں تمہیں لگا میں ناراض ہو گیا تو مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے اس کے چکر لگائے طواف کیا، تو سنو زمین پر جو انسانوں کو میں آباد کر رہا ہوں میں اپنے ان بندوں سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں، میں نے انہیں اشرف کا خطاب دیا ہے، ان پر بھی کرم کرنا ہے مجھے، ان پر بھی فضل کرنا ہے۔ اے فرشتوں ایک کام کرو، یہ ادھر بیت المعمور ہے، اس کے ٹھیک سینٹر میں زمین پر ایک کعبہ بنا دو، میرا گھر بنا دو، اس گھر پہ میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل کروں گا۔ میرے بندے جب گناہ کر لیں گے، جب وہ کوئی مجھے ناراض کر لیں گے تو وہ اسی گھر کے یعنی کعبے کے ارد گرد گھومیں گے، طواف کریں گے، تو میں ان کا خدا ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے میں اپنے بندوں پہ کرم کروں گا، اس لیے کعبہ زمین پر بناؤ۔ فرشتوں نے سب سے پہلے زمین کے سینٹر میں بیچوں بیچ میں اللہ کا گھر مقدس پاکیزہ گھر کعبہ بنایا۔ یہ کعبے کی تاریخ ہے، کعبہ فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، پھر دیگر انبیاء نے، مگر پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے کعبہ تعمیر کیا، کعبے کی عمارت کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم معمار کا مستری کا کام کر رہے ہیں، بیٹا جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے، حضرت اسماعیل مزدور کا کام کر رہے ہیں، ہیلپ میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل کی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے دعا کرنے لگے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا ہم نے تیرا گھر بنا دیا، تیرا گھر تعمیر کر دیا، تو کرم کر، انعام یہ دے دے، اجرت نہیں انعام، یا اللہ اجرت نہیں انعام یہ عطا فرما دے کہ پروردگار تو اپنے پیارے محبوب آخری پیغمبر کو میری نسل میں میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں پیدا فرما دے۔ اس خطے کو آباد فرمانے کے لیے، اس خطے کو آباد کرنے کے لیے، اس خطے کو آباد کر دے مولا، اور یہاں پر اپنے پیارے محبوب کو پیدا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، وہی وادی ہے، وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کبھی اپنے بیٹے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا تھا حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔
جب حضرت ہاجرہ نے کہا تھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر، کس کے حکم سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ حکم جس کا ہے محافظ بھی وہی ہے، حفاظت بھی کرنے والا وہی ہے، ہمارا محافظ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو چھوڑا اس وادی کے اندر جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وادی کے اندر جب نہ کوئی درخت تھا نہ پانی کا چشمہ تھا، پانی کا پہلا چشمہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے جاری ہوا زمزم شریف، تو پھر وہاں پر آبادی بھی ہو گئی، پھر اللہ کا گھر بھی تعمیر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہیں پر قربانی جیسی عظیم سعادت، قربانی جیسا عظیم ایثار بھی پیش کیا، وہیں پر بیٹے کی گردن پہ چھری چلا کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے کہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، رب کا حکم ہو تو پھر بندے کو سوچنا نہیں ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ محبت کی اعلیٰ منزل ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عمل کیا اللہ نے مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے اس کو واجب ضروری لازم کر دیا۔ سارے حاجی مینا میں جا کر قربانی کر رہے ہیں، ادھر ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، میرے حضور نے فرمایا غریب و غم نہ کرو۔ حضور نے تعلیم دے دی میرے صحابی اپنے بال نہ کٹوانا، ناخون نہ کٹوانا، پھر جب عید کا دن آئے عید الاضحیٰ کا تو پھر تم کیا کرنا، قربانیاں جیسے ہی ہوں، قربانیاں ہونے کے بعد تم فوراً جا کر اپنے بال کاٹ لینا، اپنے ناخون کاٹ لینا، تمہیں بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا، یہ تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ اب اس قربانی کے موقع پر کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، ان پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانی کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک بدبخت، ایک جاہل انسان نے یہ کہا تھا کہ قربانی کرنا کیا ضروری ہے، اور اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو کہتے ہو کہ دمبا جنت سے آیا، حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر ذبح ہوا، وہ بدبخت کہتا کیا جنت کوئی دمبے پلنے کی جگہ ہے کہ جہاں پر دمبے پالے جا رہے ہیں؟ مگر وہ جاہل نہیں جانتا پروردگار عالم نے جنت کوئی ایسی چھوٹی تو نہیں بنائی نا جیسا تیرا کوئی چھوٹا سا گھر ہے۔ جنت میں اللہ نے وہ سب کچھ رکھا ہے جو تو سوچ نہیں سکتا، تیرے وہم و گمان سے باہر ہے۔ اللہ کی تخلیق ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس پر ہی غور کرنے لگو، وہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھنے لگو تو ایسی ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ پھلوں کو دیکھنے لگو وہ پھل اللہ نے بنائے، ذائقے الگ، خوشبوئیں الگ، ان کا ٹیسٹ الگ، عقل حیران رہ جاتی ہے، اور عقل فوراً کہتی ہے کہ میں ہار گئی، میں تھک گئی، یہ کام ہے تو سپر پاور اللہ کا کام ہے اور کسی کا کام یہ ہے ہی نہیں۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے میری بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کیا کرو، دیکھا کرو، پھر تمہیں میری شان، میرے جلوے نظر آئے گی۔ جہاں جاؤ گے اللہ کی شان نظر آئے گی، جہاں جاؤ گے اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں بھی چلے جاؤ، جتنا چاہے زور لگا لو، دنیا کے سارے جنات بلا لو، سارے انسان بلا لو، جتنی کوششیں کر لو، مگر جہاں بھی جاؤ گے تمہیں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ کوئی طاقت نہیں اتنی بڑی جتنی بڑی طاقت سپر پاور میرا پروردگار ہے۔ اس رب نے کائنات کو بنایا، اس نے کہا کن ہو جا فیکون، پھر ساری کائنات ہو گئی۔ اللہ نے پیدا کر دیا کائنات کو، نظام کائنات وہی رب چلاتا ہے، اسی رب نے ہم پر یہ حکم نازل کر دیا
اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا، قربانی کا بھی حکم دیا، نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا۔ تو لوگوں، یہاں اللہ نے اس قربانی کی اہمیت کو بیان کیا کہ نماز افضل العبادت ہے، افضل العبادات، تمام عبادتوں میں سب سے افضل۔ روز محشر کے جانگداز بود، اولین پرسش نماز بود، سب سے پہلے محشر میں اگر کوئی سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا، اور اسی کے ساتھ قربانی کا ذکر کر کے اللہ نے مزاج دیا کہ قربانی کو بھی ہلکے میں نہ لینا، قربانی کی بھی بڑی فضیلت ہے، قربانی بھی بہت ضروری ہے، یہ عمل بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قربانی کرو۔